حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص سب کے سامنے یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اے اللہ اسے بغیر کسی محنت کے روزی عطا کر، کیونکہ میں کمزور اور معذور پیدا ہوا ہوں۔ تو مجھے رزق بھی مشکلات کے بغیر دے، کیونکہ مریل پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا۔ تو نے جہاں مجھ جیسے اور آرام طلب انسانوں کو رزق مہیا کیا ہے، مجھے بھی کر دے۔ پاؤں والا تو چل پھر کر روزی پیدا کر سکتا ہے، اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تو تیرا ہی آسرا ہے۔ میں زبان ہلا کر تو اس سے مانگ سکتا ہوں، لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وہ شخص رات دن اسی دعا میں مشغول رہتا تھا۔ لوگ اس کی یہ حالت دیکھ کر ہنستے اور کہتے تھے کہ یہ شخص بڑا بے وقوف ہے۔ خدا نے ہر کسی کو کھانے کمانے کے گر بتائے ہیں۔ اس دنیا میں بے سبب کسی کو رزق نہیں ملتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے نبی داؤد علیہ السلام ہیں، جانور تک ان کا حکم مانتے ہیں۔ خدا نے انہیں معجزے بھی عطا کیے ہیں۔ ہرن اور چیتے تک مست ہو کر بت بن جاتے ہیں۔ پرندے تو ایک طرف، پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ باوجود اتنی شان کے ان کو بھی مشقت کے بغیر روٹی نہیں ملتی، مگر یہ ناکارہ انسان چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور اسے کوئی کام نہ کرنا پڑے۔ بھلا دنیا میں یہ بھی کبھی ہوا ہے؟ لوگ 100 باتیں کرتے مگر وہ اپنی دعا میں مشغول رہتا۔ پھر لوگوں نے اس سے مذاق کرنا شروع کر دیا۔ لوگوں کا یہ مذاق بھی اس کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکا۔ وہ بدستور دعا کرتا رہا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل سے دعا کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ جب وہ شخص صبح کے وقت دل سے دعا کرتا رہا تو اچانک ایک دن ایک بیل نے آ کر اس کے دروازے پر ٹکر ماری، کنڈی توڑ ڈالی اور بے باکی سے اندر گھس آیا۔ دعا گو نے یقین کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھا اور اس کی ٹانگوں میں رسا ڈال کر کھینچا، پھر اسے ذبح کر ڈالا اور قصاب کو لے آیا کہ اس کا گوشت کاٹ دے۔ ادھر جب مالک نے بیل کو اپنی جگہ نہ پایا تو تلاش کرتے ہوئے اس جگہ پہنچا جہاں وہ ذبح ہوا تھا۔ اس نے کہا، اے ظالم، تو نے میرا بیل کیوں ذبح کر دیا؟ اس نے جواب دیا، میں خدا سے ایک مدت سے دعا کرتا رہا کہ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی اور اس بیل کی شکل میں روزی بھیج دی، اور میں نے اسے ذبح کر لیا۔ بیل والا یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، اسے بے تحاشا مارا اور گربان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی کچہری کی طرف لے چلا۔ وہ راہ میں فریاد کرتا جاتا، لوگوں، اس نے میرا بیل مار ڈالا، اور نہایت شوخی سے کہتا ہے کہ خدا نے میری دعا قبول کر لی، بیل کو میرے پاس بھیجا اور میں نے اسے اپنا رزق سمجھ کر ذبح کر لیا۔ انصاف کرو، کیا یہ حق پر ہے؟ اگر ایسا جائز ہو تو ہر گدھا امیر کا مال ہتھیا لے اور کہے کہ میں نے دعا کی تھی، خدا نے مجھے مال دے دیا۔ اندھے اور لولے بھی امیروں کو 100 دعائیں دیتے ہیں تو روٹی کا ٹکڑا پاتے ہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا، اے رحیم و کریم خدا، تو ہی جانتا ہے کہ میں نے کتنے سچے دل سے دعا کی تھی۔ یہ دعا بھی تو نے میرے دل میں ڈالی تھی، میں فضول دعائیں نہیں کرتا رہا۔ یا اللہ، تو بصیر ہے، تو ظاہر کر دے کہ میں اندھا نہیں ہوں اور میری باتیں بکواس نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ اگر میں جھوٹا بھی ہوں تو پردہ پوشی کر لے اور مجھے ان کے سامنے ذلیل نہ کر۔ تو نے مجھے بیل سے نوازا ہے، میں نے چوری نہیں کی۔ آخر مدعی اور مدعا علیہ
دربار داؤدی میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا مقدمہ کیا ہے؟ مدعی نے کہا اے اللہ کے نبی، میرا بیل اس کے گھر میں گھس گیا اور اس نے ذبح کر لیا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے کہا میں نے خدا سے کئی سال دعا مانگی کہ خدایا مجھے بلا مشقت روزی عطا فرما۔ میری اس دعا سے سب لوگ آگاہ ہیں۔ آپ جس سے پوچھیں وہ بغیر کسی دباؤ کے میری تصدیق کرے گا۔ اس دعا کے نتیجے میں یہ بیل خود بخود دروازہ توڑ کر میرے گھر آ گیا۔ میں بڑا خوش ہوا کہ خدا نے میری سن لی۔ میں نے اس کو ذبح کیا اور بطور شکرانہ گوشت تقسیم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیان سماعت فرما کر کہا تیرا یہ جواب بے دلیل ہے۔ یہ بیل تجھے بخشا گیا، نہ تو نے خریدا، نہ وراثت کے طور پر ملا، اور نہ تو نے کسی چیز کے بدلے میں لیا۔ بس فیصلہ یہ ہے کہ اس کا مال اس کو دے دے، چاہے تجھے قرض لینا پڑے۔ جس طرح بھی ہو حق یہی ہے، اور مجھ سے باطل کی امید نہ رکھ۔ یہ حکم سن کر اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ بھی وہی بات کہتے ہیں جو ظالم لوگ کہہ رہے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور عرض کیا اے میرے دل کا درد جاننے والے، جو روشنی تو نے میرے دل میں ڈالی ہے داؤد علیہ السلام کے دل میں بھی ڈال دے اور اسے حقیقت حال سے آگاہ کر دے۔ اس دعا کے بعد بے اختیار اس کے دل سے آہ و فغاں نکلی، جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل پر بڑا اثر کیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اے مدعی، مجھے ذرا اور غور کرنے دے، جلدی نہ کر۔ چنانچہ خدا کی طرف سے اطلاع پا کر دوسرے دن دربار منعقد کیا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے مدعی، یہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا جا اور بیل کا تقاضا نہ کر۔ جب خدا نے تیری پردہ پوشی کی ہے تو اب اسے ظاہر نہ کر۔ بے وقوف مدعی یہ حکم سن کر شور مچانے لگا کہ یہ کیسا انصاف ہوا، اب کون سی نئی شریعت نافذ ہو گئی ہے؟ آپ کے انصاف کی شہرت تو زمین سے آسمان تک پہنچ چکی ہے، مگر مجھ پر کیوں ظلم کیا جا رہا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بد نصیب شخص، تیری قسمت میں پردہ پوشی نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ ہنگامہ دیکھ کر کہا اب راز فاش کرنا ہی پڑے گا، آؤ میرے ساتھ جنگل کی طرف چلو، جہاں ایک بڑے درخت کی جڑوں سے بے گناہ کے پھول کی بو آتی ہے۔ یہ فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کو جنگل کی طرف لے گئے اور مدعی کو ایک درخت کے پاس کھڑا کر کے کہا یہاں تو نے اپنے آقا جو اس کا باپ تھا سے قتل کر کے دفن کر دیا تھا۔ تیری چھری بھی جس پر تیرا نام کندہ ہے یہی ملے گی۔ جو تیری بیوی ہے وہ تیرے آقا کی لونڈی تھی، لہذا وہ بال بچوں سمیت اس کے بیٹے کی ملکیت ہے، تو خود اس کے والد کا غلام ہے، بس تیری سب کمائی بھی اس کا حق ہے۔ یہ بیان کر کے حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین کھودنے کا حکم دیا، اس میں سے خواجہ کی کھوپڑی اور چھری برآمد ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہجوم میں ہلچل مچ گئی اور سب اپنی گستاخی پر نادم ہو کر معافی مانگنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخت سے فرمایا جو کچھ تجھے معلوم ہے بیان کر۔ خدا کی قدرت سے درخت سے آواز آئی اے اللہ کے نبی، جو کچھ آپ نے فرمایا ہے خدا شاہد ہے کہ بالکل سچ ہے۔ اس کتے نے چھری سے اپنے آقا کو یہاں ہلاک کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے بیل ذبح کرنے والے سے کہا آؤ اپنا انصاف لو اور اسی چھری سے اسے ہلاک کر دو۔ اس حکایت میں مولانا روم نے انسان کو یہ نصیحت کی ہے کہ اے انسان، ہر راز کسی نہ کسی وقت ظاہر ہو کر رہتا ہے، اس لیے بدی کے بیج نہ بو، کیونکہ وہ ضرور آئے گا۔